وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 22-23 حصہ چہارم 2406 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہمیں دنیا کا فائدہ آخرت کے فائدے سے زیادہ عزیز ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا. یہی بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 22. تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم. آپ دیکھو گے ظالموں کو قیامت کے دن دیکھو گے کہ مشفقین مما کسبوا، کہ اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے. وهو واقع بهم، اور وہ ان پر پڑنے والا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ، جن لوگوں نے یقین کر لیا، یقین والے لوگ، اور جنہوں نے یقین کے مطابق عمل بھی کیا. فی روضات الجنات، وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں ملے گا.
ذالکا هو الفضل الکبیر، یہی وہ بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا، یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے جو ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، جنہوں نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ قربہ میں محبت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کمائے گا، نزد لہو فیہا حسنا، تو ہم اس میں اس کے لیے بھلائی زیادہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ سورہ شورى کے مضامین ہیں سامعین اکرام، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آیت نمبر 22 ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اسی پر بات کی تھی، اور تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ اور آج کا سبق والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، یہ بہشت کے باغات میں ہوں گے۔ اس کا میں تذکرہ کر بھی چکا ہوں، لیکن پھر میں مناسب سمجھتا ہوں۔ اصل میں بہت سی ایسی غلط فہمیاں جڑ پکڑ گئی ہیں ہم میں، کہ ہم نے یعنی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، جس میں رویہ کافرانہ اور مشرکانہ بیان کیا گیا ہے، ان کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ جیسے کہ اسی کی آیت کو آپ لگا لیں، ظالم ڈر رہے ہوں گے تو ظالم ہم اپنے آپ کو نہیں کہیں گے، یعنی ہم اپنے آپ کو ظالم نہیں گردانتے، حالانکہ ہم ظالم ہیں۔ اور کتابوں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا ایسا، مطلب عام طور پہ ایسا ترجمہ نہیں ملے گا۔ تو بہرحال میرا تو اپنا مطلب فرض یہ ہے کہ میں آپ کو حق پہنچاؤں۔ حق یہ ہے کہ آج کا مسلمان ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ بہرحال آج کا ہم جو تذکرہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات کی بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں یہ ایمان اور عمل صالح ہے کیا۔ دیکھیں، یہ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، عام طور پہ یہی ترجمہ لکھا ہوتا ہے، آمن والا ایمان لائے۔ اب ایمان کا جہاں تک تعلق ہے تو وہی وہ بات میں اکثر جو آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم دینی اصطلاحات ہماری جو ہیں ان میں سے تقریباً تمام اصطلاحات کے بارے میں ہم یعنی ہماری کوتاہی ہے اس کو سمجھنے میں، یا تو ان اصطلاحات کا ہم نے مطلب غلط لے لیا ہے یا اس کے معنی کو محدود کر دیا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، معنی کو محدود کر، یا تو غلط ہے مطلب جو ہم سمجھتے ہیں وہ اس کا مطلب نہیں ہے، یا اس کے معنی کو ہم نے محدود کر دیا ہے۔ بہرحال ایمان والے کی بات کرتے ہیں تو ہم سب اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا قرار دے رہے۔ تو منافق کون ہے پھر؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ دیکھیں، بہت سی اصطلاحات ایسی ہیں جن کے حقیقی معنی پر ہم غور نہیں کرتے، نہ بیان کرتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ سوچتے ہیں۔ اب یہاں ایمان والوں کو لے لیں، ایمان والوں کا تذکرہ، ایمان والے کون ہیں؟ ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم میں ایمان ہے ہی نہیں، یقینی نہیں ہے۔ لیکن ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے۔ ایک تو اس کے آپ جو ترجمہ ہے اس کو نہ بھلائیں، ایمان کا مطلب یقین، صاحب یقین لوگ۔ تو ظاہر ہے کہ یہی مطلب ہے یقین۔ یقین بھی عربی کا لفظ ہے، لیکن ایمان کا مطلب یہ ایک اصطلاحی جملہ ہے، یعنی صاحب یقین لوگ۔ اب اس کی پھر تھوڑی سی تفصیل ہے
یقین کس بات پر؟ کون صاحب یقین ہے، کون صاحب ایمان ہے؟ تو اس میں سے سب سے پہلے یقین اپنی حقیقت پر، انسان کو اپنی حقیقت پر یقین ہونا چاہیے۔ میں اللہ کی عطا سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں۔ صاحب ایمان کون ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یقین ہونا چاہیے اپنی حقیقت پر۔ اپنے بارے میں اگر آپ دھوکے کے شکار رہے تو پھر آپ کا آگے کا سفر نہیں ہو سکتا۔ یقین اپنی ذات پر کہ میں جو نظر آ رہا ہوں وہ نہیں ہوں، اس کے اندر جو ہوں وہ میں ہوں، تو یہ یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر یہ یقین آپ کو حاصل نہیں ہوا تو پھر آپ جو نظر آ رہا ہے اسی کو اپنا مدعا قرار دے دیں گے، اسی کے لیے پھر زندگی گزاریں گے۔ اور ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارا یعنی ہم ہر وہ عمل کرتے ہیں، یعنی ہم جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ جس بارے میں ہم گو کا شکار ہو جائیں تو ہم وہ کام نہیں کرتے، وہ عمل نہیں انجام دیتے۔ مثال کے طور پہ مثال دے دیتا ہوں، آپ گول گپے بنا رہے ہیں، گول گپے، خاتون ہیں مرد ہیں جو بھی ہیں، لیکن نہ تو آپ نے کہیں پڑھا ہے گول گپے بنانے کی ترکیب۔ گول گپا وہ ہوتا ہے جو پھول جائے وہ کرسپی ہو اور میدے سے بنا ہوا ہو یا سوجی سے، یا جو بھی اس کے انگریڈینٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کا پھولنا اور اس کا کرسپی ہونا یہ شرط ہے، ورنہ تو وہ پھر پوری ٹائپ کی کوئی چیز بن جائے گی۔ پوریاں جو ہیں، حلوہ پوری جو ہے وہ نرم ہوتی ہے، کرسپی نہیں ہوتی۔ اچھا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آپ اب کسی کو آرڈر مل گیا، مثال کے طور پہ ایک آپ کو آرڈر مل گیا، مثال ہے فرض کر لیں، آپ کو آرڈر مل گیا کہ آپ نے 5 کلو گول گپے کسی کو چاہیے، یہ 5 کلو یا 500 گول گپوں کا آرڈر مل گیا اور وہ ارجنٹ چاہیے، نہایت بہترین چاہیے۔ تو آپ نے کبھی خواب میں بھی گول گپے نہیں بنائے، نہ کہیں سے سنا ہے، نہ یہ کیا ہے، نہ تو آپ وہ کیا یعنی بے یقینی کی کیفیت میں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے انگریڈینٹ کیا ہے، کیسے ہوگا، کیسے، تو کیا آپ گول گپے بنانا شروع کر دیں گے؟ نہ، نہیں کریں گے۔ آپ کے پہلے تو آپ آرڈر ہی کینسل کر دیں گے کہ بھئی ہمیں تو نہیں آتے، گول گپے کیا چیز ہوتی ہے، کیسے بنتے ہیں۔ چلیں آپ واقف ہیں گول گپے یہ ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بنتے کیسے ہیں، تو آپ وہ آرڈر ہی نہیں لیں گے۔ آرڈر لے لیا، پھر آپ ٹائم مانگیں گے کہ بھئی مجھے 2 دن کا 3 دن کا ٹائم لو، تو پھر آپ کسی استاد کو بلائیں گے یا کسی سے پوچھیں گے، اور پھر پہلے آپ ایک چند گول گپے یا ایک 10-15 گول گپوں کا آٹا گوندھ کے پہلے آپ ترکیب، جب آپ کو یقین آ جائے گا کہ ان کے انگریڈینٹ پہ اور وہ صحیح طریقے سے اگر بن جائیں گے آزمائشی طور پہ، تو پھر آپ وہ بہت سارا آٹا یا جو بھی ہے وہ آپ گول کے یا گوندھ کے وہ آپ بنانا شروع کر دیں گے، تو آپ بنا لیں گے۔ میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، اس جو بات ہے کہ گو کیفیت ہو، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہو یا شک میں ہو تو آپ وہ کام نہیں کرتے۔ انسان، ہمارا ہر کام کی بنیاد ہمارا یقین ہوتا ہے۔ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی برا کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ثواب کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ کام اگر میں کروں تو مجھے مزہ آئے گا، مجھے اچھا لگے گا یا مجھے فائدہ ہوگا، تو پھر آپ وہ کام کر لیتے ہیں۔ یقین، ہر کام کی بنیاد پہ یقین ہوتا ہے، ہم اچھا کریں یا برا۔ اب دیکھیں ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے، قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اسی میں میرا فائدہ ہے، میرا دنیا کا فائدہ ہے۔ اور آج مثال کے طور پہ رشوت، ہر سرکاری ادارے میں رشوت کا چلن ہے، ہمیں یقین ہے، ان کو یقین ہے جو رشوت دے دیں کہ بھئی اس سے مجھے کچھ فائدہ حاصل ہوگا، کچھ میں پھل لے جاؤں گا، کچھ اب رشوت پہ ڈیپینڈ ہے
بعض رشوتیں تو لمبی چوڑی ہوتی ہیں، چلو کچھ زیورات بنا کے رکھ لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، جمع کر کے مکان بنا لوں گا، یقین ہوتا ہے۔ حرام آمدنی کو آپ اپنے لیے جمع کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کا یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ، آخرت پہ تو آپ کا یقین ہے نہیں، اللہ کے کہنے پر بھی یقین نہیں ہے، رسول کی ہدایت پر بھی آپ کو یقین نہیں ہے، تو آپ رشوت اور کرپشن میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں نماز کو، یعنی بعض لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، عملی طور پہ نماز نہیں پڑھتے، ان کا یقین ہوتا ہے کہ یہ تو اس سے اللہ تعالیٰ کو عبادت کی کیا ضرورت ہے۔ میں ویسے ہی اپنا ایک خیال بیان کر رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتے وہ اپنی وجوہات تلاش کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اصل چیز جو ہے دین میں حقوق العباد ہے، تو وہ نماز روزے کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اللہ کو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ نہیں کرتا۔ بہت سی ایک بڑی تعداد ہے جو نماز روزہ نہیں کرتی، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہے، حقوق العباد کا خیال کرتی ہے، اور بہرحال جو بھی کرتی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یقین میں بات کر رہا ہوں آپ کو، یقین آپ کو پکڑ کا یقین نہیں ہے۔ نماز اگر آپ نے چھوڑی تو آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا، تو آپ نماز چھوڑ دیں گے، روزے بھی چھوڑ دیں گے، حج بھی نہیں کریں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے۔ یقین کی میں بات کروں، الا الذین آمنوا والذین آمنوا کی میں بات کروں، یقین۔ ہم اگر ہماری تیاری نہیں ہے آخرت کی تو اس کا مطلب یہ ہے، یعنی ہم جنتیوں والے اعمال نہیں کر رہے، ہمیں یقین ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم تو رسول اللہ کی امت میں ہیں۔ اعمال صالحہ کی میں بات کروں، عمل صالح جو ہے اس کی ہم یعنی تگ و دو میں نہیں ہے، وہ ہماری منزل نہیں ہے عمل صالح، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ وہ پہلے اپنی امت کو جنت میں لے جائیں گے، پھر بعد میں جنت میں جائیں گے، یہ ہمیں منبر سے کہا جاتا ہے، خطیب صاحب ہم یہ کہتے ہیں۔ تو پھر تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین ہے، تو ہم برائے نام مسلمان رہنا پسند کر لیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اول تو آخرت نہیں ہے، اور اگر ہو تو میں تو امت محمدیہ میں ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں، بڑے بڑے عالم کہتے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو، تم امتی ہو، پھر آپ نے نعتیں بھی بنائی ہوئی ہیں، امتی ہوں میں امتی ہوں، جھوم جھوم کے کہتے ہیں آپ۔ دیکھیں، ایک تو آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور پھر جو اعمال صالحہ ہیں ہمارے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ بخشنے والا ہے کہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرنے والے ہیں کہ نہیں، اور امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ سارا ہمارا یقین ہے۔ اب یہ نرا ایک دھوکہ ہے، یہ سب کچھ جو آپ سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ سب ایک دھوکہ ہے۔ بہرحال دیکھیں، ہمیں یقین ہے دنیا پر ایمان والے اور عمل صالح والے جنت میں جائیں گے، فی روضات الجنات۔ ہمارا اس پہ یقین نہیں ہے، نہ اللہ کی جنت پہ ہے، نہ اللہ کے ثواب پہ ہے، نہ اللہ کے عذاب پر ہے، ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، جب جائیں گے تو دیکھیں گے، ایسا آپ کہتے ہیں۔ ہر زبان میں ایسا ہے، پنجابی میں، اردو میں، اور ایسا۔ تو ایک تو یقین نہیں ہے آخرت پر، پھر اللہ کی توحید کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اللہ کی توحید یعنی کو ہم نے اس کا غلط مطلب لیا ہوا ہے۔ ساری زندگی کا ہماری الف سے لے کر یہ تک ہماری زندگی جو ہے بد اعمال میں گزر رہی ہے، برے اعمال میں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ دُونَ ذَلِكَ، ہمارے اعمال الگ ہیں، عمل صالح نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، کہ شرائط کیا ہیں ایمان کی۔ سب سے پہلے تو آپ کو جو حقیقتیں ہیں ان پر یقین کرنا ہوگا۔
حقیقت سے سب سے پہلے اپنے آپ پر، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو نہیں پہچان پائے گا۔ آپ نے تو اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانا ہے تو رب کو کیا پہچانیں گے؟ رب کی قدر، ما قدر اللہ حق قدر، تو قرآن کی آیت ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کی قدر ہی نہیں کر رہے جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ لہ الخلق والامر، خالق وہ ہے، حکم اس کا چلے گا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ کی نہیں مانیں گے، یعنی ہم عمل سے اپنے ایسا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نہیں مانیں گے۔ تو دیکھیں، جب تک آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، آپ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ جب آپ رب کو نہیں پہچان پا رہے تو اس کی باتوں پر آپ کو کیا یقین ہوگا، کیا دھیان ہوگا، کیا آپ اس کی ہدایات پہ عمل کریں گے؟ تو سب سے پہلے پہچان ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جتنا بھی آپ اس کے کو کوریدیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آتی جائے گی بات، اگر کوئی صحیح سمجھ والا سوچے اس بات پہ۔ ہم ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ہم نے اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے۔ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں یقین کی بات ہے۔ یقین سب سے پہلے آپ کو اپنی حقیقت پر اور دنیا کی حقیقت پر یہ یقین ہونا چاہیے۔ دنیا کو ہم نے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے، مزے اڑانے کی، عیش کریں گے، آرام کریں گے، مزے اڑائیں گے۔ آپ دیکھ لیں پروگرام جو آپ کے بنتے رہتے ہیں، سیر سپاٹا، کھابے، ادھر ادھر، پہناوے، اور یہ آپ دیکھ لیں شادی حالیوں، اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے شادی حال۔ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ شادی حال میں ہی شادی کریں، مثال کے طور پہ شادی حال میں شادی کروانا کوئی ناجائز حرام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن ہماری تو یعنی خواہشات کی فہرست طویل ہو گئی ہے، شادی حال کے بغیر اس کا آج کل تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ پہلے لوگ کرتے تھے، یعنی ہمارے زمانے سے مراد یہ ہے کہ 80s تک شادی حال کا کوئی وہ نہیں تھا، جہاں تک میرا وہ ہے۔ تو ہوتی تھی شادیاں، سی ایم ایچ وہ نہیں، یہ جو آفیسر میس ہے ادھر ہوتی تھی، لانز میں ادھر ادھر کر لیتے تھے۔ شادی حال کا تو ٹرینڈ بعد میں چلا ہے۔ ویسے میں ایک بات کروں، ہماری تو خواہشات دنیا بڑھتی گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں۔ اب ہم مزوں کے لیے کام کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، مزوں کے لیے، یہ وہ۔ بہرحال دنیا کی حقیقت کو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ ہم نے اسے عیش و آرام کی جگہ سمجھ لیا، آسائشات دنیا کے پیچھے ہم پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اسی دنیا کی دوڑ ہے، حاصل دنیا، مال، دولت، عزت، شہرت، یہ سب آپ کی یعنی خواہشات ہیں۔ پیسہ، زیادہ پیسے سے پھر جو ہے شہرت بھی ہو جائے گی، دولت آئے گی تو شہرت ہوگی تو عزت ہوگی۔ تو دیکھیں، حقیقت پر جب آپ یقین نہیں کریں گے تو پھر آپ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ دنیا کی حقیقت یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ پھر اپنی حقیقت، آپ تو اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، تاکہ آپ اللہ پر یقین کر لیں اور اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں۔ تو یہ سارے دھوکے اور غلط فہمیاں جب ہمارے یقین آ جائے کہ میں تو یہ ہوں جو نظر آ رہا ہوں، اور یہی میری دنیا ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میری نوکری، اور یہی بس ہاں ہو۔ آپ دیکھ لیں پروٹوکول، ہر جگہ پروٹوکول ہے، اور ایک VIP روٹ لگتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ یہ تو VIP سسٹم تو ہے نہیں اسلام میں۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہیں جو تم میں زیادہ متقی ہیں. جس کے کندھے پر زیادہ سٹار لگے ہوں گے اتنا ہی اس کا وہ اتنا ہی وی آئی پی ہوگا اور پروٹوکول اس کا ہوگا. آپ دیکھ لیں جس طرح کوارٹر گارڈ ہے، کوارٹر گارڈ فوجیوں کا ہے، پولیس والوں کا ہے، وہ لوگ ان کا کام ہی سلام کرنا ہوتا ہے. جو آفیسر ان کے سامنے سے گزرے تو ایک زبردست سلام پیش کرنا ہوتا ہے، سلام باش، اور وہ ٹھک ٹھک پاؤں کی ٹھک ٹھک اور سلوٹ اور یہ اور وہ بندوق پہ ہاتھ اور وغیرہ. تو صاحب جو ہے انداز خسروانہ سے سلام لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی جواب وغیرہ تو نہیں دیتے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان، یقین آپ کو اپنی منزل پر، اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر چلنے کے طریقے پر یقین اگر آپ کا ہوگا تو اس سے جو عمل ہوگا، اس کے بعد جو آپ کا عمل ہوگا، اگر یقین ہوگا اس کے بعد آپ کا ہر عمل صالح بن جائے گا، چاہے وہ دنیا ہی کا کام کیوں نہ ہو. یہ بات نوٹ کر لیں. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور زندگی اللہ کے لیے گزاریں. اگر آپ یقین کر لیا آپ نے اپنی حقیقت پر، اپنی منزل پر، منزل کے راستے پر چلنے کے طریقے پر، اور آپ چل پڑے چند شرائط کے ساتھ، تو پھر جو ہے آپ کا ہر عمل عبادت ہوگا. آپ ذاکر بن جائیں گے. ذاکر، وہ شیعوں والا ذاکر نہیں، ذاکر. ہر وقت اللہ کی یاد میں آپ کا ہر دم، ہر لہجہ، ہر لمحہ اللہ کی یاد میں آپ کا صرف ہوگا. آپ اللہ کے بندے ہوں گے، آپ اللہ کے لشکری بن جائیں گے. آپ جنتی ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، آپ جنتی ہیں اور یہی اس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. آپ غور تو کریں نا، آیت نمبر 22 میں آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور ذالک یہ دوسری جو 23 نمبر ہے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور یار لوگوں نے جو ہے وہ لگا لیا ہے کہ بھئی ایک تم محبت کرو میرے رشتہ داروں سے تو بس تم جنتی ہو. خیر اس کی تو وہیں پر میں بات کروں گا، لیکن میں ابھی آپ کو یہ بات کر رہا ہوں. آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے، ایمان اور عمل صالح. ہمارا یقین ہے دنیا پر اور حاصل ہے دنیا پر. ہمارا رخ ہے ظاہر کی طرف، دنیا ہمارا مدعا ہے. قرآن میں ہمارے لیے کوئی ہدایت، کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن یعنی ہمارے لیے قرآن کوئی فائدہ مند چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. قرآن سے ہم نے رخ پھیر لیا ہے، اللہ سے رخ پھیر لیا ہے، منزل دنیا کو بنا لیا ہے. دنیا کے راستے پر ہم چل نہیں دوڑ رہے ہیں. ہمیں دوڑنا تھا اللہ کے راستے پر. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ہم نے منزل بنا لیا دنیا کو، دنیا کے راستے پر دوڑ رہے. آپ دیکھ لیں آپ کی خواہشات تو ختم ہی نہیں ہوتی، خواہشات دنیا. تو مسئلہ جو ہے مطلب یہ بہت زیادہ گہرا ہو گیا ہے. آپ کو اس پہ سوچنا ہوگا. ہم اہل ایمان نہیں ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے دنیا پر ہے، حاصل دنیا پر ہے. ہم دنیا کے لیے جان دے رہے ہیں. ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا ہے. قرآن کو ہم نے بھلا دیا ہے. رسول کے طریقے پر چلنا ہم نہیں چاہتے. اب حرام چیز کو ہم حلال سمجھتے ہیں. اللہ کی یاد کے بغیر زندگی گزارنا حرام ہے، لیکن ہم نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے. لا تنس ذکر اللہ، اللہ کی یاد کو نہیں بھلانا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نتیجتاً وہ اپنی حقیقت کو بھول گئے. فانساہم انفسہم.
تو بہرحال بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے. وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور. یہی وہ انعام ہے جس کی خدا اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے. بے شک خدا بخشنے والا قدردان ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.